بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے جس گھر میں بلی بچے دے دے وہاں کیا ہوتا ہے، اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اسلام میں جو کہ بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو اسے نہ کھانا دیتی اور نہ ہی پینے کو پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا۔ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتے، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا، اور بلی سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلی کو پہلے پہل شاید اس لیے سدایا گیا کہ یہ چوہے کھایا کرتی تھی۔ اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعض ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ بلیوں کے جسم پر لمبے لمبے یا چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیے اب آپ کو حدیث پاک بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بلی کھانے میں کچھ کھا جائے یا پی جائے تو وہ پہلی بار نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے نماز میں اشارہ کیا کہ اسے رکھ دو، اور ایک بلی آئی اور اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والی ہے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، کشبہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک دن کشبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا۔ ایک بلی آئی اور پانی پینا چاہا تو انہوں نے برتن کو بلی کی جانب سے ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہا ہوں تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس نہیں بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والی ہے۔ گھر میں بلی پالنے کا سوال، اس بارے میں فقہا کا کیا کہنا ہے کہ گھر میں رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی جانور نہیں ہے، نہ ہی نجس ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑوں اور سانپ اور چوہے کو کھا جاتی ہے اور نجس نہیں ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نام اسی لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے۔ لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام کا ان کے نام پر اختلاف ہوا کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کا بلیاں پالنا ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلی گھر میں پالی جا سکتی ہے اور بلی کو گھر میں پالنا جائز بھی ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے۔ بلی نہ صرف آپ کو خوش کر دے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی، لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ البتہ الدامری اس حوالے سے تحقیق کر رہے تھے کہ بلیاں اس دنیا میں کس طرح آئیں۔ ایک مصری ماہر حیاتیات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی، جو کہ چوہیا بچے زیادہ دیتی ہے، تو اس طرح چوہوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ اسی طرح چوہوں کی خوراک میں اضافہ ہوا، غلہ تو ختم کر دیا، انہی چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کر دیا، جس کے بعد صورتحال گمبھیر ہوئی۔ اسی صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دی۔ ہاتھ پھیرتے ہی شیر چھینک مارتا ہے تو بلی اور بلے کی جوڑی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ بلی کے حوالے سے سائنس بھی دلچسپ رائے رکھتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی انسان میں سٹریس کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تحقیق کے مطابق بلی جب کبھی اپنے منہ سے دھیمی سی مدھم آواز نکالتی ہے تو اس سے سٹریس کم ہونے میں بہت حد تک مدد ملتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوزائیدہ بچے کو شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے، اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پرخطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی اس طرح کی ٹریننگ ہو سکے، اور دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بلی کو جب بھی شک ہو جہاں پر بچوں کی جان غیر محفوظ ہے، بلی فوراً جگہ بدل دیتی ہے، پھر چاہے 7 گھر ہو یا پھر 10 گھر، بلی جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔